الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتقوا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لئن كان لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله إنهم لكاذبون. ایک صبح رات یا سورت توبہ دو نام ہے اس کے ترتیب کے لحاظ سے جو پہلے رکوع کے وہ آخر میں تھے اور وہ آخری رکوع کے وہ پہلے تھے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب میں جو پہلے اعلان کروانا تھا وہ پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قافلہ حج کے لیے روانہ کر چکے تھے 9 تاریخ کو درجہ کے لیے. اس وقت اللہ کی ذات قریب نے جو برات پہلا جب یہاں سے یہ شروع ہوئی صورت تو اللہ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر آئے ہیں ایک ان کی دعوت عمومی ہوتی ہے اور ایک خصوصی ہوتی ہے. خصوصی دعوت صرف اپنی قوم کی طرف ہوتی ہے اور عمومی دعوت سارے عالم کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے 2 حصے تھے، ایک خصوصی جو ان کی قوم تھی اور ایک عمومی جو باقی تمام لوگ. ظاہر عربی ان کی قوم تھی، قریشی ان کے قوم تھے، مکے والے ان کی قوم کے لوگ تھے. تو جب کسی قوم کے پاس پیغمبر آتا ہے اور وہ اپنی حجت دعوت کی مکمل کر دیتا ہے پھر وہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ جیسے پہلے انبیاء آئے اور ان کی دعوت کو جنہوں نے قبول نہیں کیا اللہ نے مختلف طریقوں سے ان کی گرفت کی، ان کو عذاب بھیجے، ان کو پناہ و برباد کیا اور ان کی مثالیں بے شمار ہم نے پیچھے سورہ اعراف میں پڑھی ہیں، اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی پڑھی ہیں. تو یہاں بھی یہ صورت حال کی جو خصوصی دعوت تھی وہ مکمل ہو گئی تھی، جو صرف قریشیوں کے لیے تھی یا اہل مکہ کے لیے تھی، عربیوں کے لیے تھی. باقی جو آپ کی دعوت کا حصہ تھا وہ ساری امت کے لیے تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کر دی. اس لیے
تم جو پہلے اللہ نے کہا کہ بس آج اعلان کر دیں، وہ درمیان میں آ کے یہ اعلان کرنا تھا، لیکن پہلے اس لیے کہ حج پہ لوگ جا چکے تھے، تو ترتیب کے لحاظ سے اللہ نے کہا یہ پہلے اس کو وہ پہلا رکوع اس میں رکھیے، 4 5 6 رکوع ہے اس کے مطلب رکھیے، اور پھر ان کے اوپر 2 3 قسم کے عذاب آئے، بدر کا عذاب آیا، اور بدر کے بعد پھر احد کے اندر ان کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی، پھر اس کے بعد ان کے پاس خندق کا عذاب آیا، پھر سورہ احزاب جو نازل ہوئی، اور خندق کے اندر بڑا خوفناک منظر تھا مسلمانوں کے لیے کہ بنو نذیر نے اس وقت بغاوت کر دی تھی ایک یہودیوں کے یا مشرکوں کے کہنے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نئی نام کا آدمی صحابی مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کی اسلام لانے کا تھوڑے قریب آ جائیں، تھوڑے قریب اسی کر دیں نہیں، ان کا نام نعیم کچھ نام تھا، سلیمان فارسی نہیں تھا، مجھے نام بھول گیا، نعیم سکتی تھے یا کسی طرح کا نام تھا ان کا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اسلام لانے کا مشرکوں کو یا کافروں کو علم نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے کو خدمت دینا چاہتے ہیں تو میری ذمہ داری لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ احزاب جو ہے جس کو جنگ بدر کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک معاملہ تھا، وہ پورا لشکر تھا ان کا، تو پھر وہ آپ ان کو ذمہ داری لگائی، تو اس نے پھر ایک سکیم بنا، کافروں کو کہا جا کے، بنو نذیر والے نے جب بغاوت کر دی تو کہا کہ یہ آپ نے کر تو دیا ہے، لیکن وہ تو یہاں سے چلے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا، اس لیے آپ ان کی حمایت ضرور کریں، لیکن ان کو کہیں کہ ہم اس شرط پہ آپ کی حمایت کریں گے کہ آپ چیتا سردار جو ہیں ہمارے پاس گروی رکھیں۔ پھر ان سے فارغ ہو کے یہ آپ کی تجویز تو بڑی اچھی ہے، پھر اس سے فارغ ہو کے پھر وہ مشرکوں کے پاس آئے، پھر انہوں کو کہا کہ انہوں نے یہ اگر وہ ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا، تو پھر اگر آپ سے انہوں نے کوئی ضمانت کے لیے آدمی مانگے تو پھر کیا کریں گے، تو بالکل نہ دینا ہوگا، اس کی آپ کی کہانی۔ جب وہ انہوں نے کہا کہ آئیں لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ وقت تک لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے جب تک کچھ آدمی آپ ہمارے پاس گروی نہ رکھیں، تاکہ آپ تو چلے جائیں گے بعد ہمارے کیا حال ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نئی کی بات جو ہے وہ صحیح ہو، پھر ان کے اندر پھوٹ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا جیسے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے پھر ایسے لشکر بھیجے ادھر کے اوپر کہ رات کو اللہ نے پھر اللہ جو چاہے کر سکتے، اللہ صرف اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، معاملہ باقی اللہ نے کرا ہے۔ تو رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے تیز بارش اور آندھی چلائی، ان کے سارے خیمے اجڑ گئے، برا حال اور کیچڑ ہو گیا، لوگ بھاگ گئے سارے، اور وہ صبح دیکھا تو قریش کی پوری فوج جو ہے تکر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد مکے والے کبھی دوبارہ ان کے حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ پھر بنو نذیر کے وقت جو قلعے تھے ان کو اللہ نے کہا گھر نہیں جانا، سیدھے وہاں جانا ہے، پہلے ان کو سزا دینی ہے۔ پھر وہ وہاں سے ان کو بھگایا گیا، اور سزا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منصب بنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ہاتھ سے اپنے سارے قتلوں کو قتل کر، تو آپ کا فیصلہ پھر ماننا پڑا ان کو، پھر وہ بھاگ کے سارے یہودی وہاں سے چلے گئے۔ تو یہاں اب اللہ کی ذات کریم نے بڑی نفیس باتیں ارشاد فرمائی ہیں صرف ہمارے لیے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا ایمان یا اعتقاد اتنا قوی نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور اعتقاد قوی ہو اللہ کے اوپر تو اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ بولنے کی قوت اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی قوت اللہ نے دی ہے، سونگھنے کی قوت اللہ نے دی ہے، چکھنے کی قوت اللہ نے دی ہے، چلنے کی قوت اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
اس لیے میرے عزیزوں یہ اپنے عقیدے کے اندر شامل کر لیں کہ کوئی تکلیف اگر آنی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر، ما مصیبت الا باذن اللہ، اس کی اجازت کے بغیر، کوئی خوشی بھی آنی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر، اس لیے ہر کام اللہ کی طرف سے۔ یہ اپنا آج اللہ کی ذات کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر تھے، جو جب آپ نے اعلان فرمایا اس وقت آپ نے اللہ نے پہلے تصویر کشی کی کہ جب آپ مکے سے نکل کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے تو مدینہ جو ہے مکے سے شمال کی طرف ہے، تو آپ نے جنوب کا راستہ لیا، اور پھر جس حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے جو قبائل تھے انہوں نے اپنا ایک نوجوان جو ہے آپ کے گھر کے گرد تلواریں دے کے کھڑا کیا تھا کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو ان کو تحقیق کر دیا جائے، اور پھر وہ بدلہ نہیں دے سکیں گے، جو اپنے مناف ہیں وہ خون بہا لینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جب نکلے تو بچا شاہت الوجود، مٹی آپ کے ہاتھ میں تھی تو ایسے پھینکی اور شاہت الوجود، اللہ کے آنکھوں کو اندھا کر ان کے چہروں کو بگاڑ دیں۔ تو جب آپ نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ بسترے پہ لٹا کے چلے گئے، تو پھر وہ شیطان جو ہے وہ ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں آیا اور اس نے کہا کس کا انتظار کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ، تو وہ تو آپ کو سڑکوں پر مٹی ڈال کے نکل گئے، آپ کے کبھی ذرا سروں کے اوپر دیکھو۔ تو جب انہوں نے سروں کو ہاتھ لگایا تو جتنے نوجوان وہاں کھڑے تھے سب کے سروں کے اوپر مٹی پڑ گئی، اور جب انہوں نے چادر اٹھائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پہ لیٹے ہوئے۔ اب یہ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت دیکھیں کہ اپنے دماغ کو، اور کوئی نرینہ آپ کی اولاد نہیں، یہی ایک سامنے خاندان کا ایک مطلب چراغ ہے، اور اس کے سپرد ساری امانتیں کر کے پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے گئے۔ اور ہجرت کے احباب بھی بڑے عجیب ہیں۔ پہلے تو وہ پتہ ہے آپ کو سراقہ میں جاشم جو تھا اس کا قصہ ہے کہ وہ پیچھے آیا گھوڑی لے کے، جب ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے دو نوجوانوں کو دیکھا کہ ایسے ایسے جا رہے ہیں، تو وہ بڑا تجسس میں ہے کہ اس نے یہ اتنی اہم بات ایسے بتا دی مجلس میں، تو وہ اپنا گھوڑا لے کے یا گھوڑی لے کے آپ کے پیچھے گیا اور آپ کو جا کے پا لیا، اور جب آپ کی طرف گھوڑی آگے لے جاتا تھا تو گھوڑی زمین کے اندر دس جاتی، اور جب پیچھے کی طرف کرتا تھا گھوڑی بھاگنا شروع ہو جائے۔ تو پھر آپ نے اس نے سراقہ بن جاشم نے مجبوراً یہ بات کہی کہ مجھے امان لکھ دی جائے، میں کلمہ شہادت کو بلند، مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں کلمہ شہادت بلند کرتا ہوں۔ وہی سراقہ بن جاشم جس نے وہ خیبر کے قلعے کے دروازہ کھولا تھا اور جس کے ہاتھ میں کسرہ کے کنگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنائے گئے۔ پھر راستے میں بھوک اور پیاس بھی تھی، اور ایک تھوڑا سا آگے گئے تو خیمہ تھا، ایک بڑھیا اندر بیٹھی تھی، ایک چھوٹی سی بکری تھی بڑی نحیف سی، وہ بدی تھی، تو وہ آپ نے اس بڑھیا سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ انہوں نے کہا بلّہ اگر وہ تصویر کل میں وہ لاؤں گا تحریر، وہ ایک بڑی خوبصورت تحریر کسی نے لکھی ہے، تو وہ بڑھیا نے کہا میرے گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے، تو خامد میرا اپنی بکریوں کو لے کے چلے گیا، یہ چل نہیں سکتی اس لیے میں نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو دیں۔ وہ ان کا نام عابدہ تھا اور ان کے خامد کا نام میرے دل سے نکل گیا، ابو جودہ یا کچھ اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ہاتھ لگایا تو بکری نے دودھ اتنا بہنا شروع ہو گیا کہ سارے گھر کے برتن بھر گئے، آپ نے پیا، عورت نے پیا، اور بعد میں وہ خاتون عاتقہ اس کا نام تھا، اور وہ 1.5 عمر کی عورت کی، بعد میں وہ جب اس کا خامد بعد سے آیا اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا ایک گریالوں والے بات اور ہمگین نشیلی آنکھوں والا ایک نوجوان خوبصورت
سفیدی سرخی مائل اور ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہے وہ آیا، اس کے ساتھ ایک اور تھا، کھانے کو مانگا، کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا بکری، انہوں نے کہا یہ بکری اگر جات، تو انہوں نے ہاتھ لگا، انہوں نے کہا میں تو اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، ان کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہ آئیں گے تو میں ان کی مہمانی کروں گا، تو مجھے جستجو تھی، تجسس تھا کہ وہ ادھر سے گزرے، تو کدھر کو گئے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح کو گئے۔ پھر وہ پیچھے گئے اور جا کے آپ کے قدم بوسی کی اور آپ ادھر کلمہ شہادت ان حالات میں جب وہ نکلے تو غار کے اندر جب پناہ لی تھی، تو جب وہ سارے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تو غار کے نیچے اگر وہ پاؤں کی طرف دیکھتے تو دیکھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں دیکھ لیں۔ تو آپ کی قوت ایمانی اتنی مضبوط تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں دو تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب دو آدمی اور پیچھے پورا لشکر اور سامنے نظر آ رہا ہے، اور پھر وہ عنکبوت مکڑی نے جو جالا بنا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اَوَيَدْهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْا، ایسے لشکروں سے حفاظت کی گئی کہ جو تمہیں نظر نہیں آئی۔ اب مکڑی کے جالے سے بھی کوئی حفاظت ہوتی، دونوں نے آپس میں ان کی آوازیں اندر آ رہی تھیں، انہوں نے کہا یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے کیا یہ جالا بنا ہوا ہے، اس میں داخل ہوتے تو ہمیں وہ جالا کیسے ٹوٹ جاتا، اور کبوتری نے، کبوتر بچے ہیں وہ انڈے دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لشکر کہ ان کو یہ حیرانی کا باعث، یہ نہیں کہ فرشتہ مارتا ہے ٹانڑ پیچھے ہٹ جائے، لیکن ان کو حیران کرنے کے لیے کہ اللہ کے ایسے ایسے لشکر ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، ایک مچھر ہی نمرود کے سر میں گیا تھا نا، صبح بھی 10 جوتے، دوپہر کو بھی 10 جوتے، رات کو بھی 10 جوتے۔ تو اللہ کے پاس ایسے لشکر ہیں، لیکن صرف میرے عزیزوں اس دل کے اندر ایمان کی شمع روشن کرو اور ایسی شمع جلاؤ کہ پھر تمہیں پکا یقین ہو کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہو، پھر آپ کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، آپ کو کوئی عزت نہیں آ سکتی، تکلیف نہیں آ سکتی، غم نہیں آ سکتا الا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نکلو۔ اللہ نے اس وقت اس کی مدد کی جب وہ غار میں سے دو میں سے ایک تھا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غور کرنے والا، اذ ہما لصاحبہ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سکینت، جیسے راستے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر سے کبھی وہ سیرت آپ تھوڑی تھوڑی پڑھ لیا کریں، پھر صدیق اکبر کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے۔ بعد میں جب پوچھا ہے صدیق کیا بات، اللہ کے رسول بے قراری ہے کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، کوئی بائیں سے نہ کر دے، کوئی آگے سے نہ کر دے، کوئی پیچھے سے نہ کر دے، اس لیے میری بے قراری بڑھ جاتی ہے، میں کبھی آگے ہوں۔ اور وہ بچیاں بھی جو آپ کا انتظار کر رہی تھی پہلے یسرب جو تھے، تو وہ بھی کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں وہ بچیوں کا ٹگمے ہیں وغیرہ جو وہ گا رہی تھی کہ وہ 14ویں کا چاند ہے، ہمارے دل کا قرار ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہمارے لیے سکون لے کے آ رہا ہے، وہ جنت کے باغ دکھائے گا، ہم جنت کے جانے والے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا منظر کہ وہاں سے پھر آپ گئے لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، یہ آیت مکمل کر اللہ نے جو کفر کا کلمہ تھا اس کو نیچا کر ذلیل اور رسوا کر دیا، اور کلمۃ اللہ نے یہ اللہ کی جو بات ہے وہ بلند ہونے والی، اللہ کی بات بلند ہونے والی، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو جو عزیز ہے، قوت والا ہے، وہ کیسے اپنے دوستوں کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟
کوئی دنیا کی طاقت جو اللہ کا دوست ہے، اللہ نے فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ میرا جو اللہ کا جو بن جاتا ہے میں اس کو اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں لے جاتا ہوں، ذلت سے نکالتا ہوں، عزت والی زندگی عطا فرماتا ہوں، اس کو معتبر بناتا ہوں دنیا کے اندر۔ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے نا، کوئی عالم ہوگا صحیح مخلص تو لوگ اس کا احترام کریں گے، اس کی جوتیاں پکڑیں گے۔ اللہ نے اس کو احترام بخشے کہ وہ اللہ کے علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اللہ اس کے احترام کو جوڑا۔ تو اللہ جب عزیز ہے اور اللہ کی جو حکیم ہے اور اس نے ایسے منصوبے بنائے ہیں کہ کوئی ان کے منصوبوں کو ہاتھ میں نہیں ملا سکتا۔ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اس کے راستے میں چلیں، اس کے قانون کو۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے ملک میں، کسی کو یہ توفیق نہیں کہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ یہ کہہ دیتے کہ اتنا مجمع 50,000 یا لاکھ آدمی ہیں تو سب کو کہتے ہیں کہ اس وقت تہجد کا ٹائم ہے، سارے لوگ وضو کریں، جن کو وضو میسر نہیں ہے وہ تیمم کریں، اور سارے لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں اور سجدے کریں اور اللہ کی کبریائی کو بلائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری بلاؤں کو دور کر دیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا، ڈانس کراتے ہیں خواتین، یہ ہمارے لیڈر۔ اس لیے جو آپ بیٹھے ہیں آپ کوشش کریں کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ تو کامیاب ہے۔ صرف آپ کو صرف اللہ نے اجر دینے کے لیے صرف یہ باتیں کی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے چلیں گے تو اللہ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جائے گا اور عزت والی اور تکریم والی زندگی عطا کرے گا۔ منصوبے اس کے حکیم وہ ہے، وہ منصوبے بناتا ہے اور اس کے منصوبے جو ہیں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے سینوں میں کشادگی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو اللہ جی صالح کر دے۔ اللہ جی ہمیں ذلت و رسوائی والی زندگی سے بچا لے، ہمیں اعلیٰ اور ارفع زندگی عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کی زندگی مبارک زندگی عطا فرما۔ اللہ یہ قرآن کا جو مبارک انقلاب ہے وہ اللہ اس ملک میں لیا جس لیے اس ملک کو بنایا گیا۔ اللہ تقدیر تبدیل کرتے تیرے ہاتھ میں۔ اللہ ہماری کوتاہیوں سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑی کوتاہیوں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا۔ اللہ آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ جو ہمارے لیڈر ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر ان کو دور اور تباہ فرما دے، اور اعلیٰ طرف اور عادل اور تیرا جو مطیع اور فرما بردار ہے وہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔